السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 242، آیت 41 سے 88 تک، لیسن نمبر 242، آیت 41 to 88۔ لفظی ترجمہ: وذکر اور ذکر کیجئے، عبدنا ہمارے بندے، ایوب ایوب علیہ السلام کا، اذ نادى ربہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی بے شک میں، مسنی چھوا مجھ کو، الشیطان شیطان نے، بنصب ساتھ ایذا کے، تکلیف کے، مشقت کے، وعذاب اور عذاب کے، ارکز مار، برجلکا اپنا پاؤں، ھذا یہ، مغتسل نہانے کا پانی ہے، بارد ٹھنڈا، وشراب اور پینے کا پانی، ووہبنا لہ اور عطا کیے ہم نے اس کو، اہلہ اس کے گھر والے، ومثلہم اور ان کی طرح، معہم ان کے ساتھ، رحمتا منا بطور رحمت ہماری طرف سے، وذکرا اور نصیحت، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، وخذ اور لے لو، بیدک اپنے ہاتھ کے ساتھ، دغسن تنکوں کا چھوٹا سا مٹھا، فضرب پھر مار، بہی ساتھ اس کے، ولا تحنس اور اپنی قسم نہ توڑ، انا بے شک ہم نے، وجدناہ پایا ہم نے اس کو، صابرا صابر، نعم العبد اچھا بندہ، بہترین بندہ، انہ اواب بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، وذکر اور ذکر کرو، عبادنا ہمارے بندوں کا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کا، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کا، اولی الایدی ہاتھوں والے، والابصار اور نگاہوں والے، آنکھوں والے، انا بے شک ہم نے، اخلصناہم خالص کیا ہم نے ان کو، بخالصۃ ایک خالص چیز کے ساتھ، ذکر الدار یاد اصلی گھر کی، وانہم اور بے شک وہ، عندنا ہمارے نزدیک، لمن المصطفین البتہ چنے ہوئوں میں سے تھے، الاخیار
نیک لوگوں میں سے، اچھے لوگوں میں سے. وذکر اور یاد کیجئے، اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کو، والیسع اور الیسع علیہ السلام کو، وذوالکفل اور ذوالکفل علیہ السلام کو، وکلن اور وہ سب کے سب، من الاخیار نیک لوگوں میں سے تھے. ھذا ذکر یہ ایک ذکر تھا، وان اور بے شک، للمتقین سب متقی لوگوں کے لیے، لحسن مآب البتہ اچھا ٹھکانہ ہے، جنات عدن ہمیشگی کے باغ، مفتحۃً کھلے ہوئے، لہم ان کے لیے، الابواب دروازے، جن کے دروازے ان کے لیے کھولے جا چکے ہوں گے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا ان میں، یدعون طلب کریں گے، فیہا ان میں، بفاکہۃ پھل، کثیرۃ بہت سے، وشراب اور مشروبات، وعندہم اور ان کے پاس، قاصرات الطرف نگاہیں جھکانے والیاں، اطراب ہم عمر، ھذا ما توعدون یہ وہ چیز ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، لیوم الحساب حساب کے دن، ان ھذا بے شک یہ، لرزقنا البتہ ہمارا رزق ہے، ما لہو نہیں اس کے لیے، من نفاد کم ہونا، ختم ہونا، ھذا یہ تو ہے یہ بات، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ اور بے شک سرکش لوگوں کے لیے، لشر مآب البتہ برا ٹھکانہ ہے، جہنم جہنم، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد تو برا ٹھکانہ ہے، ھذا یہ ہے یہ بات، فلیذوقوہ بس چاہیے کہ وہ چکھیں اس کو، حمیم کھولتا پانی، وغساق اور پیپ لہو، وآخر اور کچھ دوسرا، من شکلہ اس کی شکل سے، ازواج بہت سا، قسم قسم کا، انواع و اقسام کا، ھذا فوج یہ ایک لشکر ہے، مقتحم داخل ہونے والا، گھسنے والا، معکم تمہارے ساتھ، لا مرحبا نہیں مرحبا نہیں ویلکم، بہم ان کو، انہم بے شک وہ، سال النار جھلسنے والے ہیں آگ میں، قالو وہ کہیں گے، بل انتم بلکہ تم، لا مرحبا بکم نہیں خوش آمدید تمہارے لیے،
انتم تم نے، قدمتموہ آگے بھیجا اس کو، لنا ہمارے لیے، فبئس القرار تو کتنا برا ہے ٹھکانہ، جائے قرار۔ قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، من قدم لنا جس نے آگے بھیجا ہمارے لیے، ھذا یہ، فزدہ پس زیادہ دے اس کو، عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، فی النار آگ میں۔ وقالو اور وہ کہیں گے، ما لنا کیا ہے ہمارے لیے، لا نرا نہیں ہم دیکھتے، رجالاً کچھ لوگوں کو، کننا تھے ہم، نعدہم ہم گنا کرتے ان کو، شمار کرتے ان کو، من الاشرار شریر لوگوں میں سے، برے لوگوں میں سے، اتخذناہم کیا بنایا تھا ہم نے ان کا، سخریا مذاق، ام یا زاغت کج ہو گئیں، انہم ان سے، الابصار نگاہیں، ان ذالک بے شک یہ، لحقن البتہ حق ہے، تخاصم جھگڑنا، اہل النار آگ والوں کا، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انا منذر میں ایک خبردار کرنے والا ہوں، وما من الہ اور نہیں کوئی الہ، الا اللہ سوائے اللہ کے، الواحد جو ایک ہے، القہار بہت زبردست، رب السماوات والارض رب آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز زبردست، الغفار بخشش فرمانے والا۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، نبأ ایک خبر ہے، عظیم بڑی، انتم تم، انہ اس سے، موردون اعراض برتنے والے ہو، ما کان لی نہیں تھا میرے لیے، من علم کوئی علم، بالملأ الاعلی ملأ اعلی میں، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے، ان یوحی الی نہیں وحی کی جاتی میری طرف، الا مگر، انما سوائے اس کے نہیں، انا کہ میں، نذیر مبین ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ اس قال ربک جب کہا تیرے رب نے، للملائکہ فرشتوں سے، انی بے شک میں،
خالقن پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک انسان، من طین مٹی سے، فَإِذَا پھر جب، سَوَّيْتُهُ میں درست بنا دوں اس کو، وَنَفَخْتُ اور میں پھونک دوں، فیہ اس میں، من روحی اپنی روح سے، فقعوا تو گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، فسجد الملائکۃ تو سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم سارے ان کے، اجمعون سب کے سب نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، استکبر اس نے تکبر کیا تھا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، قال فرمایا، یا ابلیسو اے ابلیس، ما منعک کس چیز نے روکا تجھ کو، ان تسجدا کہ تو سجدہ نہ کرے، لما واسطے اس کے جسے، خلقت میں نے پیدا کیا، بیدی اپنے دونوں ہاتھوں سے، استکبرت کیا تم نے تکبر کیا، ام کنت یا تھا تو، من العالین بلند مرتبہ والوں میں سے، قال اس نے کہا، انا خیر منہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے، وخلقتہ من طین اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے، قال فرمایا، فاخرج پس نکل جا، منہا اس سے، فإنک پس بے شک تو، رجیم مردود ہے، وإن اور بے شک، علیک تجھ پر، لعنتی میری لعنت ہے، الی یوم الدین دن جزا سزا کے تک، قال کہا، ربی اے میرے رب، فانظرنی پس مہلت دے مجھ کو، الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے، قال فرمایا، فإنک پس بے شک تو، من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم طرف دن وقت معلوم کے، یعنی اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے، قال بولا، فبعزتک پس قسم ہے تیری عزت کی، لأغوینہم البتہ میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان کو، اجمعین سب کے سب کو، الا مگر، عبادک بندے تیرے، منہم ان میں سے، المخلصین مخلص چنے ہوئے، کالا فرمایا،
فالحق پس حق، والحق اقول اور حق ہی میں کہتا ہوں، لأملأن البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، من کا تجھ سے، وممن اور ان سے جو تبعک پیروی کریں تیری، منہم ان میں سے، اجمعین سب کے سب سے، کل کہہ دیجئے، ما نہیں، اسألکم میں مانگتا تم سے، علیہ اس کام پر، من اجرن کوئی اجر، وما انا اور نہیں ہوں میں، من المتکلفین تکلف کرنے والوں میں سے، ان ہوا نہیں وہ، الا مگر، ذکرن ایک نصیحت، للعالمین جہان والوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ اور البتہ تم ضرور جان لوگے، نبأہ حال اس کا، خبر اس کی، بعد حین بعد ایک وقت کے، اور ذکر کیجئے، بیان کیجئے، عبدنا ہمارے بندے، ایوب کا علیہ السلام۔ اب اس سیلف کنٹرول کی ایک اور زبردست مثال ہے ایوب علیہ السلام۔ اذ نادى ربہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، انی کہ بے شک میں، مسنی پہنچایا مجھے، چھوا مجھ کو، الشیطان شیطان نے، بنصب ساتھ دکھ یا تکلیف کے، جسمانی نوعیت کی، وعذاب اور عذاب روحانی نوعیت کا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور اپنا حال بیان کیا، اپنے رب کے ساتھ اپنا حال شیئر کیا۔ ہم تو رب سے باتیں کم ہی کرتے ہیں نا۔ اللہ کے مقرب بندوں کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ جب انہیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کے سامنے اظہار کرتے ہیں، رب سے ذکر کرتے ہیں۔ اور جس کو یہ طریقہ آ جائے پھر اسے ضرورت کم ہی محسوس ہوتی ہے کہ وہ بندوں کے سامنے روئے یا بندوں کے سامنے اظہار کرے۔ جب ہمارا اللہ سے تعلق کم ہوتا ہے تو ہم بندوں پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی بات پھر ہم کس سے کرتے ہیں؟ بندوں سے۔ خود تو تنگ ہوتے ہیں، اوروں کو بھی بیزار کرتے ہیں۔ لیکن پیغمبروں کو آپ دیکھیے کہ جب انہیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے اپنے دل کا حال کہتے ہیں۔ اچھا ہم کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کو پتہ ہی ہے نا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اب اس کو کیا بتانا؟ یہ غلط خیال ہے۔ اس طرح تو اللہ کو پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے تو دعا کیوں مانگنا جب اس کو پتہ ہے، لیکن دعا مانگنا پسندیدہ ہے۔ اسی طرح اپنے غم اور دکھ اور تکلیف پریشانی اس کا ذکر اپنے رب سے کرنا اور رب سے باتیں کرنا، یہ بہترین حل ہے اور بہترین طریقہ ہے سیلف کنٹرول کا۔ کیونکہ اگر آپ اللہ کے سامنے سب کچھ رکھ دیں گے نا، وہ تو کسی سے ذکر بھی نہیں کرے گا، اور اگر آپ بندوں کو بتائیں گے تو وہ کوئی ادھر نشر کر دے گا، کوئی ادھر حشر کر دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان پہ جب مسلسل غم تھا یوسف علیہ السلام کا، اور دوسرے بیٹوں کی طرف سے مسلسل ایک تکلیف پہنچ رہی تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اپنے اللہ سے کرتا ہوں۔ بچوں سے بھی نہیں کرتے تھے، باقی بیٹوں کے سامنے نہیں کچھ کہتے تھے۔ جب انہوں نے آ کے وہ جھوٹ موٹ سب قصہ بنا کے بتایا تو اس وقت بھی کیا کہا؟ فصبر جمیل،
واللہ المستعان علی ما تصفون، اور بس. اور یہاں بھی وہ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اے اللہ، اے رب، شیطان نے مجھے تنگ کر دیا ہے، دکھ دے کر، ستا کر. دکھ اور تکلیف کی نسبت شیطان کی طرف کرنا، حالانکہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی. یہ صالحین کا طریقہ رہا ہے. جیسے یوشع بن نون نے کیا کہا تھا جب وہ مچھلی بھول گئے تھے سمندر میں جا، مجھے شیطان نے بھلا دیا. ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت نعمتوں سے نواز رکھا تھا. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے. 9ویں صدی قبل مسیح مبعوث ہوئے، بہت مالدار تھے. تو لوگوں نے ان پہ بہت باتیں بنانا شروع کر دی. اتنے مالدار ہیں، اتنا کچھ ہے ان کے پاس، تو یہ عبادت گزار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جس کے پاس یہ سب کچھ ہو وہ بھلا کیوں نہ عبادت کرے؟ ہمارے بہت کام ہے اور ہم پہ بہت ذمہ داری اور ہمارے پہ بہت بوجھ ہے، ہمارے پاس عبادت کا وقت نہیں ہے، ہمیں مت کچھ کہو. کیونکہ یہ تبلیغ کرتے تھے نا لوگوں کو. بنی اسرائیل کی طرح مبعوث ہوئے. اب بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہو کے بنی اسرائیل کو ہی سمجھانا تھا نا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ بالکل ایسا ہی حال ہے جیسے آج اگر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کوئی دین کی بات کریں کہ نماز پڑھو یا قرآن پڑھو تو کہیں گے ہاں آپ لوگ تو فارغ لوگ ہیں، آپ کے پاس تو دنیا کو کوئی کام نہیں، لہٰذا آپ تو قرآن پڑھائیں، آپ کو ہماری طرح کام تھوڑی کرنے پڑتے ہیں، تو آپ کیا جانیں، آپ ہمیں مت کہیں کہ یہ کریں اور یہ کریں. فوراً بگڑنے لگتے نا لوگ، حالانکہ انہی کے بھلے کی بات ہو رہی ہوتی. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی جب لوگوں کہا تو لوگوں نے ان کو اس طرح ستانا شروع کر. ہر ایک کی آزمائش مختلف ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مال لے لیا، بہت مفلس ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے. بائبل میں آتا ہے کہنے لگے خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. یعنی جس نے دیا اسی نے لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے بندہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے، ہر تکلیف اور نقصان پہ پڑتا ہے. لوگ پھر بھی راضی نہ ہوئے، کیونکہ لوگ تو آپ مر بھی جائیں تو راضی نہ ہوں گے. کہنے لگے یہ بلا کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے مال چلا گیا مگر جسمانی صحت بہت اچھی ہے اور سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ کیا آزمائش ہوئی؟ مال کا جانا تو کوئی آزمائش ہی نہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ بیمار پڑے تو پھر اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو یاد کریں جب ہم مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جس کے بعد ان کے سارے اہل و عیال بھی ان سے الگ ہو گئے. کہتے ہیں کہ ان کے بچے، ان کے رشتہ دار، ان کے سب ان سے دور چلے گئے. صرف ایک بیوی رہ گئی جو ان کی خدمت کرتی تھی، اور چونکہ نہ پیسہ تھا، نہ دوا، نہ علاج، نہ کھانے کو، نہ کچھ، نہ وہ کچھ کام کر سکتے تھے کیونکہ پورے کا پورا بدن ان کا پھوڑا بن گیا تھا اور ان کی سکن اتر اتر کے جھڑ رہی تھی اور جسم میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے. ظاہر ہے جب علاج نہ کیا جائے زخموں کا تو پھر ورس سے ورس کنڈیشن ہو جاتی. اب ان کی بیوی جو تھی وہ لوگوں کے گھر میں کام کر کے کچھ کما کے لاتی تھی. لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے بھی کام نہیں دیں گے کیونکہ تو اس کے پاس رہتی ہے اور اس کے جراثیم ہم تک لے آئے گی. تو وہ بھی چلی گئی، اس کو بھی بھیج دیا کیونکہ اب وہ ان کے ساتھ کس طرح رہ سکتی تھی. اب یہ کہ اس پر بھی لوگ راضی نہیں ہوئے. اب لوگ کہنے لگے ہاں اگر یہ اللہ کے پیارے ہوتے تو اتنی تکلیف تو نہ آتی ان پہ. دیکھیں نا لوگ کسی حال میں جینے دیتے. اگر یہ اللہ کے پیارے ہوتے تو اتنے تو نہ آزمائے جاتے. ہاں تھوڑا بہت تو ہوتا ہے. اب یہ جو اتنی مصیبت آئی ہے تو ضرور ان کا کوئی قصور ہوگا، کوئی غلطی کی ہوگی نا. اب یہ کہ جو ان کے اپنے رشتہ دار تھے اور جو اپنے قریبی لوگ تھے وہ سب ایک تو چھوڑ گئے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان کو الٹا سمجھانے لگے کہ دیکھو بس لوگوں کو تم نصیحت نہ کیا کرو، تبلیغ نہ کیا کرو، یہ سب تم پہ تبلیغ کا وبال آیا. کیونکہ اب بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ دین کے راستے میں نکلے اور آپ پر کوئی آزمائش آ جائے تو اپنے ہی جو پیارے عزیز ہوتے ہیں وہ کیا کہنے لگتے؟ تمہیں روکتے نہیں تھے، تمہیں منع نہیں کرتے تھے کہ اتنا نہ کرو، بس اتنا کرو کہ آرام سے زندہ رہ سکو. اس سے آگے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال لیا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا اگر بچے تھوڑے دین میں زیادہ ہو جائیں تو ماں باپ کوسنے لگتے ہیں، اگر ماں باپ ہو جائیں تو بچے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو سمجھانے لگتے ہیں. تو اسی طرح شیطان نے
ان کو تو جو وسوسے ڈالے سو ڈالے، جا کے لوگوں کے دلوں میں ڈالے، اور انہوں نے ان کو الٹا ملامت کرنا شروع کر دیا کہ تمہارا اپنا ہی قصور ہے کہ یہ تم پر مشکل آ گئی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کوئی رب سے ناراض نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، اسی طرح۔ اور پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ، جب تو نے سب کچھ مجھے دیا تھا تو اس وقت بھی میں اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے تیری عبادت کے لیے اٹھتا تھا، جب تو نے سب کچھ لے لیا تو اب مجھے تیری عبادت میں اور مزہ آتا ہے، کیونکہ تیرے اور میرے بیچ میں کوئی حائل ہی نہیں ہے، نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی اور، کوئی ہے ہی نہیں، ایک تو ہے اور ایک میں ہوں۔ تو شیطان کو اگر یہ پتا چل جائے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے، پھر وہ ایٹیٹیوڈ کی بات ہے نا، کہ بڑے سے بڑا غم ہو تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ وہ اس پہ بھی راضی تھے، اس پر بھی کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کسی غم غصے کا اظہار نہیں، کہ یا رب تیرا نام مبارک ہو، تو نے دیا تو نے لیا۔ لیکن یہ جو شیطان ہے اس نے مجھے بڑا ستایا ہوا ہے، میرے دل میں تو وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کو جا کے بڑکاتا ہے میرے خلاف۔ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اب یہ جو نصب ہے نا، یہ جسمانی قسم کی تکلیف ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض بیماریاں جو جسمانی ہوتی ہیں اس میں بھی بعض اوقات شیطانی اثرات ہوتے ہیں، جیسے استحاضہ کی بیماری ہے تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان کا کچوکا ہے۔ استحاضہ کو معلوم ہے نا، یعنی کہ پیریڈز کے بعد بلیڈنگ ختم نہیں ہوتی اور سپاٹنگ ہوتی رہتی، تو اس میں نماز اور روزہ وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں اس کی تو کوئی لاجک نہیں بنتی، شیطان کا کیا تعلق، اور وہ یہ علم الغیب سے تعلق ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم ایمان لے آئیں کہ ہوگا۔ ہاں، اگر کل کوئی سائنٹسٹ کہے گا کہ ہاں کوئی غیر مرئی اثرات ہوتے پھر ہم مان جائیں گے، تو اللہ کے رسول کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس کو بھی اسی طرح مان لینا، آپ نے فرمایا بالکل سچ ہوگا۔ یہاں اگر یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے دکھ دے دیا ہے، یہ شیطان کا کوئی اس بیماری میں کسی نہ کسی طرح، یعنی جنوں کا یا کسی طرح اثر تھا، ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ ہمیں جیسے لکھا ہے ہم تو ایسے ہی مانتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کہتے ہیں کہ جیسے مرگی کی بیماری ہے یا کچھ اور بیماریاں ہیں تو اس میں بھی، اور بعض اوقات جیسے جنون ہے یا کچھ اور تکلیفیں ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وسوسوں کی جو کثرت ہے، انسان کی باڈی میں جو کیمیکل بیلنس ہے بعض اوقات وہ اس کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے کہتے ہیں کہ نفسیاتی بیماری، پھر دوائیاں کھانی پڑتی ہیں کہ جو کیمیکل امبیلنس ہے، اور تو لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ وہ پیچھے کوئی ڈپریشن ہے یا کچھ اور ہے کہ جس سے آپ کا سارا سسٹم جو متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ خیالات آپ کے اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے جسم پر۔ آپ کا غم غصہ کیا آپ کی باڈی پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا؟ کوئی فیل ہوتا ہے کبھی؟ کوئی غم ہو غصہ ہو کبھی جسم پہ فیل ہوا؟ ہوتا ہے، براہ راست فیل ہوتا ہے۔ تو بعض روحانی اثرات جسمانی بیماریوں کو بھی جنم دے دیتے ہیں، اصل حقیقت اللہ ہی کو معلوم، واللہ عالم۔ اب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو علاج بتایا، اور علاج کیا تھا؟ ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو زمین پہ۔ رکض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تیز دوڑنا یا ٹانگ کو حرکت دینا، پاؤں رگڑنا۔ جو ہی انہوں نے پاؤں مارا پانی نکل آیا۔ فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب۔ حضرت مریم کے لیے اللہ نے چشمہ جاری کیا۔ ھذا مغتسل، یہ نہانے کا پانی ہے، مغتسل مفتعل مفعول ہے، یہ نہانے کا پانی ہے، باردن ٹھنڈا ہے، وشراب اور پینے کا بھی۔ ٹھنڈے سے مراد جو نیچرل ہے زمین سے نکلتا ہوا، نہ اسے گرم کیا جائے نہ ٹھنڈا، ڈائریکٹ اس کو لے کے اس سے نہاؤ بھی اور اس کو پیو بھی۔ پانی سے علاج کرو۔ آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ یہ بات عام ہے کہ پانی سے علاج، وہ لسٹ دی ہوتی ہے یہ پانی اتنا اتنا پیو تو پھر اتنے اتنے دن میں یہ بیماریاں چلی جائیں گی۔ ہر القرآن میں اس کے بھی آثار ملتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو خاص طور پہ اسکن ڈیزیز میں کیا کہا؟ نہاؤ بھی اور پیو بھی اس پانی کو۔ اب اس پانی کے اندر ظاہر اذن اللہ کا تھا، لیکن بعض اوقات کسی خاص چشمے یا خاص علاقے سے لوگ جا کے پانی سے نہاتے ہیں یا تو اس سے بھی علاج ہوتا ہے، تو یہ ممکن ہے۔ جیسے زمزم میں بھی، زمزم کا جو پانی ہے اس میں بھی شفا ہے، علاج ہے۔ تو اب چونکہ اصل تو مالک شفا کا اللہ ہے نا، جس چیز میں چاہے شفا ڈال دے۔ ان کو بھی اللہ نے اس پانی سے علاج کا طریقہ بتایا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علاج ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن کہتے اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتے، لیکن
علاج بتایا، علاج کرو. اور قرآن سارے کا سارا شفا ہے، اور یہ شفا جسمانی بھی ہے اور روحانی، کیونکہ شفا میں یہ نہیں کہا کہ روحانی شفا، شفا دونوں طرح کی. بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر دا کی دوا پیدا کی ہے، ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. تو اب یہ انسان کی کوشش ہے، عقل ہے کہ وہ ڈھونڈے، تلاش کرے، تجربہ کرے، لیکن علاج کرنا خلاف دین نہیں. کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا بیماری ہوگی کوئی بات نہیں، اب نبھاتے ہیں اس کو، صبر کرتے ہیں. اب یہ انتہائی صابر تھے، دعا کی انہوں نے اور اللہ نے علاج کا کہا. ہاں علاج کے باوجود اگر شفا نہ ہو تو شفا اللہ کی مرضی سے ہوتی. ضروری نہیں کہ ہم کوئی علاج کریں گے تو لازمی طور پر شفا ہمارے ہاتھ میں اور وہ دوا ہم پہ اثر بھی کر جائے گی. دوا اس وقت اثر کرے گی جب اللہ کا اذن ہوگا. دعا بھی اور دوا بھی دونوں. پھر اسی طرح وسوسوں کا علاج جو ہے، یا بے چینی کا اور طبیعت کی خرابی کا، اس طرح کی جو نفسیاتی قسم کی بیماری ہیں، تو اس میں نہانا جو ہے اور وضو کرنا اور پانی پینا یہ سب فائدہ دیتا ہے. اور ضروری نہیں کہ کسی خاص چشمے کا ہی ہو، جو بھی صاف پانی انسان کو ملے، کیونکہ پانی جو ہے اسی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے. تو پانی جو ہے وہ ایک زندگی کی بنیاد ہے اور علاج بھی ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو جسمانی بیماری ٹھیک ہوئی. جو ہی صحت مند ہوئے باقی چیزیں بھی واپس آنے لگ گئیں. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور عطا کیے ہم نے اس کو اس کے گھر والے، یعنی بال بچے بیوی وغیرہ سب واپس آ گئے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کی مانند ان کے ساتھ، یعنی اور بھی، یعنی مزید بچے بھی ہوئے. رحمتم منا، بطور رحمت ہماری طرف سے. وذکریٰ لأولی الالباب، اور یاد دہانی عقل مند لوگوں کے لیے. سورۃ الانبیاء میں آیا تھا آیت 83 اور 84، تو اس میں آتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف دور کی اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور یہاں کیا فرمایا؟ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، عقل مند ہوش مند لوگوں کے لیے. اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، اس میں ایک سبق ہے، ایک یاد دہانی ہے، بھولا ہوا سبق ہے. جو بھولا ہوا وہ یاد کر لے اس بات کو. ذکرہ کس کو کہتے ہیں؟ ریمائنڈر. کیا یاد دہانی ہے، کیا سمجھنے کی بات ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام کو تکلیف سے نکالا، اللہ تعالی کسی کو بھی نکال سکتا ہے اور مجھے بھی نکال سکتا ہے. مایوسی کی ضرورت نہیں. اس دنیا میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. کتنی بھی بڑی تکلیف ہو، کتنا بھی بڑا دکھ ہو، کتنا بھی بڑا غم ہو، اللہ کی اس کائنات میں ہر دن ایک نیا دن ہے. آج اگر غم ہے تو ہمیں نہیں پتا کل کا دن ہمارے لیے کتنی خوشیاں لائے، اور کل اگر خوشی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد آنے والا دن ہمارے لیے کیا لائے. اسی لیے ہمیں کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء، کہ اللہ مجھے برے دن سے اور بری رات سے بچانا. ہمیں نہیں پتا کہ آج سویر ہماری اچھی تو شام کیسے گزرے. تو ذکر للعابدین اور لأولی الالباب یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اس کو پکارتا رہے اور اپنے دکھ درد اپنے رب کے ساتھ شیئر کرے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایوب علیہ السلام پر نعمتوں کی بارش کی، بیماریوں سے نجات دی اور ان کے اہل و عیال ان کو لوٹائے، ساری کھوئی ہوئی نعمتیں واپس آ گئیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دو چند ہو گئیں، تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور ایک صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ان کا مال واپس آیا.
ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی، جیسے پتنگے ہوتے ہیں نا، گراس ہوپرز، تو وہ آپ کے اوپر سونے کے برسنے لگے. تو ایوب علیہ السلام نے نہانا چھوڑ کے کیا کیا؟ کپڑے میں ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا کہ ایوب، کیا میں نے تجھے ان ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ یعنی تیرے پاس جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو تب بھی تو بے نیاز تھا، تجھے کبھی ان چیزوں کی حسرت نہیں ہوئی، خواہش نہیں ہوئی. انہوں نے عرض کیا کہ یا رب ٹھیک ہے، لیکن میں تیری برکت سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں کہ تو مجھے یہ دے اور میں نہ لوں؟ یہ تو تیری طرف سے آ رہا ہے، ظاہر کوئی انسان تو نہیں برسا رہا تھا وہاں، یہ تو خاص ایک معجزے کے ذریعے اللہ کی طرف سے برس رہا تھا. جو تو مجھے دے رہا ہے میں لوں کیوں نہ؟ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو نعمت انسان کے پاس بغیر لالچ اور بغیر سوال کے آئے اسے لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا ایک خاص انعام ہوتا ہے. مثلا کوئی چیز آپ کے پاس آئی ہے، نہ آپ نے سوچا اس کے لیے، نہ آپ کے دل میں کوئی حرص ہے، نہ لالچ ہے، نہ خواہش ہے، کسی کے ذریعے اللہ نے بھیج دیا آپ کو کچھ، تو اب اس میں انسان کو لینے میں آر نہیں سمجھنا چاہیے. اور اسی طرح بغیر سوال کی اگر کچھ ملتا ہے انسان کو تو اس کو بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ تو خاص معجزات ہوتے ہیں. حضرت مریم کے ساتھ بھی کرامات تھی کہ حضرت زکریا کہتے تھے انا لکی ھذا. تو اسی طرح عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ دنیا کی محبت دل میں ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر بغیر کسی محبت کے اور بغیر کسی خواہش کے اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز آپ کو ملے تو اس میں انسان کو تکبر اور غرور اور انکار کی روش اختیار نہیں کرے. آئی ہوئی نعمتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، واپس نہیں لوٹانا چاہیے. اسی لیے تحفہ لوٹانا بہت بری چیز ہوتی ہے. یعنی کوئی شخص آپ کے لیے چاہے کوئی معمولی سی چیز دے، مثلا کیا آپ نے فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو کیا نہ کرے، حقیر نہ سمجھے، کیونکہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے. تو اگر کسی پڑوسی نے آپ کو ایسی چیز دی ہے جس کی بظاہر کوئی شکل بھی دیکھنے کے لائق نہیں، تو بھی اس کو لوٹایا نہ جائے. یہ نہ کیا جائے کہ اچھا یہ تو میری پسند کا نہیں، لے جاؤ واپس، یہ تو نہیں مجھے چاہیے، یا تم کیوں لائے ہو میرے پاس کوئی چیز، واپس کرو اس کو. نہیں، یہ ایروگنس کی علامت ہوتی ہے، تکبر کی علامت ہوتی ہے. چھوٹی چیز ہو بڑی ہو اس کو خوشی سے قبول کر لے انسان، اور اپنی ٹرن پہ جو خوشی سے دے سکتا ہے کسی کو دے دے. تو یہاں بھی ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی نعمت کو سمیٹ رہے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ رحمتا منا وذکری لأولی الالباب. اور اس کے بعد انہیں اپنی ایک نظر پوری کرنے کے لیے کہا گیا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور لے لو اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا. ازغاث و احلام پیچھے پڑ چکے نا، ازغاث اس روٹ سے لفظ گزر چکا ہے. جیسے جھاڑو ہوتا ہے نا، تنکے جمع کر کے اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو دغث کہتے ہیں. فَاضْرِب بِهِ، پس مارو اس کے ساتھ. وَلَا تَحْنَثْ، اور نہ قسم توڑو. اب یہاں واقعہ نہیں بیان کیا گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک موقع پر ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا. غصے میں قسم کھا لی. اب جب ٹھیک ہوئے اور سارے حالات درست ہوئے تو اب پریشان ہوئے، کیونکہ غصہ تو فوری طور پہ آتا پہ چلا جاتا ہے، اور انسان جو قسمیں کھا بیٹھتا ہے یا اس موقع پر جذبات میں کچھ کہہ بیٹھتا ہے تو پھر بعد میں سوچتا ہے کہ اب کیا کروں. اب ان کو مارنا جو تھا وہ ایک ظلم شمار ہوتا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اچھا تم ایک ہیلا کر لو. وہ یہ کہ ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 تنکے ہو اور اس کو ایک دفعہ لگا دو، قسم پوری ہو جائے گی. کیا اس کی اجازت ہے؟ جی ہاں، مخصوص حالات میں ہیلے کی اجازت ہوتی ہے، بشرطے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور کسی شرعی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. شرعی قانون کی خلاف ورزی کیسے؟ مثلاً اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے اور اس پر حد جاری ہونی ہے، تو اب آپ ہیلا کر کے اس کو چھڑا نہیں سکتے.
ہیلا سمجھ رہے ہیں آپ مطلب کیا معنی ہوتا ہے؟ جی اس کا کوئی آلٹرنیٹ تلاش کر لینا، ایکسکیوز تلاش کر لینا. تو مثلاً اگر کسی نے واقعی کوئی کرائم کیا ہے، مطلب چوری کی اور اس کا ہاتھ کٹنا ہے، تو اب یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ہیلا کر کے تو اس کو چھڑا لیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک ہیلا بتایا؟ کیونکہ نمبر 1 قسموں کی حفاظت ضروری ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اگر قسم کھائیے تو پوری کرو. اب پوری کرنے میں اگر کسی پہ ظلم ہو جائے تو پھر کیسے پوری کرو؟ تو اس قسم سے نکلنے کے لیے کہا کہ اچھا تم ایک جھاڑو لگا دو، بات پوری ہو جائے گی. کیونکہ اگر وہ صحیح معنوں میں اپنی قسم پوری کرتے تو ظلم ہو جاتا. تو اس ظلم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ بتایا. کوئی اور مثال ہیلے کی قرآن پاک میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ جب انہوں نے بنیامین کو رکھنا تھا تو ایک ہیلا کیا تھا، اور وہ کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سکھایا تھا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. تو اس میں اب یہ یاد رکھیے کہ کسی شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلا نہیں ہے یہ، بلکہ ایک ایسی چیز سے بچنے کے لیے کہ جس میں کسی دوسرے پر ظلم ہو سکتا ہے. مثلا بنیامین پہ بھی بھائیوں کا ظلم ہو رہا تھا، اور ایک طرح سے یوسف علیہ السلام احسن طریقے سے بات کھولنا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے وہ ہیلا کیا. اور یہاں بھی لیکن کچھ لوگ شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلے کر رہے ہوتے ہیں. مثلا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ برائے نام اولاد میں تقسیم کر دیتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں یہ اس بچے کا، اس کا، چلو جی زکوٰۃ کوئی نہیں، اب ہوتا سارا اپنے ہاتھ میں، ہاں، اور صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کر دیتے. اسی طرح بعض لوگ جیسے پاکستان میں بینک سے زکوٰۃ کٹتی ہے، تو اس میں اگر اہل تشیع میں سے کوئی ہے تو وہ ان کی زکوٰۃ نہیں کٹتی، تو وہ لکھوا دیتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، تو ان کی نہیں کٹتی پھر. تو یہ جھوٹ اور فریب اور اس طرح کے کام اس لیے کرنا کہ اس سے ہم ایک دین کے فریضے سے بچ جائیں، تو یہ ہیلے غلط ہیں، اور یہ طریقے اور یہ بہانے اور یہ جھوٹ جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں. بہرحال انا وجدناہ صابرا، اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو یقینی طور پر صابر پایا. اور پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی جو مثال ہے اس میں بھی بیسیکلی جو چیز کام کر رہی ہے وہ صبر ہی ہے، اور یہاں آ کر اس کو واضح کر دیا گیا. اور حدیث میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ یقینی طور پر کامیابی صبر ہی کے ساتھ ہے. کامیاب ہونے کے لیے صبر لازم ہے، اور اسی طرح وسعت تنگی کے ساتھ، کرب کے ساتھ. ان مع العسر یسرا، اور عسر کے ساتھ ہی یسر ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ وہ نیکی کر لے بغیر آزمائے جانے کے، تو یہ نہیں ہو سکتا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اور کسی انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کب کہاں وہ آزما لیا جائے. بعض اوقات انسان اپنے نفس میں آزمایا جاتا ہے، اولاد میں، بعض اوقات مال میں، بعض اوقات جسمانی طور پر، صحت کے اعتبار سے، بعض اوقات دوسرے لوگوں کی طرف سے آزمائش آتی ہے، بعض اوقات اپنے عزیز اور رشتہ داروں کی طرف سے. یعنی 100 طریقے ہو سکتے ہیں امتحان کے. ایسے سارے مواقع پر کیا دیکھا جاتا ہے؟ ظرف کتنا ہے اور معاملہ کیا ہے، صبر کا، ایکسپٹنس کا، یا ریاکشن کا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے حق میں گواہی دیتے انا وجدناہ صابرا نعم العبد. یہی لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے. یہی لفظ ان کے لیے. اور پھر انہ اواب، وہ بھی اواب تھے، ہر چھوٹی بڑی بات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. یاد رکھیے، اواب ہوئے بغیر صابر نہیں بن سکتے آپ. اواب کی صفت کے بغیر صابر بننے کی صفت نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ صرف اللہ ہی ہے جو بندے کو تھام سکتا ہے. کیونکہ انسان کو یقین ہوتا ہے نا کہ میرا رب مجھے کمپنسیٹ کر دے گا، وہ مجھے دے دے گا، میں اس کی خاطر. کیونکہ پیچھے کہا کہ نا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر ہی سے تو قصے شروع ہوئے تھے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لوگوں کی باتوں پہ انسان کیوں صبر کرے؟
جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب دیکھنے والا ہے اور وہ اجر دینے والا ہے، جہاں کوئی بندہ ہمیں ستائے، کوئی تکلیف دے، کوئی ہمارے ساتھ کچھ برا کرے، اور اگر ہمیں یقین ہے اللہ اجر دینے والا، تو ہم سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، اگنور کر سکتے ہیں، ایک طرف بھلا کے آگے بڑھ سکتے ہیں، معاملہ اللہ پہ ڈالا اور اپنا کام کیا۔ لیکن اگر ہم سمجھے کہ ہم ہی انتقام لیں اور ہم ہی نپٹیں اور ہم ہی بدلہ لیں اور ہم ہی سب کچھ کریں، تو ہم کسی لائق نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صبر بھی گیا، اجر بھی گیا، اور مسئلہ بھی نہ حل ہوا۔ تو بہت سے مسائل کا حل کیا ہوتا ہے؟ صبر۔ اور صبر کیا ہے؟ انتظار کے ساتھ دیکھتے جاؤ اللہ کرتا ہے کیا، اور اس انتظار کے وقفے میں کیا کرو؟ اواب بن جاؤ۔ اولو الالباب ہونے کا جو کانسیپٹ ہے وہ فرق ہے۔ عقل مند ہونے کی علامات کیا ہیں ہمارے یہاں؟ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں، اوور سمارٹ ہونا کیا ہے؟ ہر بات کا جواب دینے کے لائق ہونا، ہر ایک سے بدلہ لینے کے قابل ہونا، ہر ایک کو ہاتھ دکھانے کے لائق ہونا، چالاکی کرنا، دوسروں کا حق مارنا، دوسروں پہ زیادتی کرنا، ہم اس کو سمجھتے ہیں عقل مند ہونا۔ اور اللہ کے ہاں معیار بالکل فرق ہے۔ وہاں عقل مند ہونا کیا ہے؟ کچھ اللہ پہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ لے لے گا بدلہ۔ وہ کہتے ہیں نا فاصبر لحکم ربک ولربک فاصبر، اپنے رب کی خاطر صبر کرو تو صحیح، پھر دیکھو ہوتا ہے کیا۔ لیکن جب تک ہم نہیں کرتے تو پھر رب بھی ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں کیا کرے انسان؟ لڑے لوگوں سے، اگنور کر دے، اعرض عن الجاہلین، اور اپنا کام کرے، جو کرنے کا کام ہے وہ کرتا چلا جائے۔ جب انہیں اللہ نے تندرست کر دیا، سب کچھ لوٹا دیا، تو فوراً انہوں نے جو وعدے کیے تھے یا جو کوئی قسم کھائی تھی جس بھی کانٹیکس میں، اس کو پورا کرنے کا سوچا۔ ہمیں جب خوشحالی ملتی ہے، دن اچھے ہوتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اللہ ہی کے حق بھول جاتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اور ذکر کرو ہمارے بندوں کا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا۔ کون تھے یہ بندے؟ اولی الایدی والابصار، یہ سب بھی ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ اولی الایدی، ہاتھ قوت کی علامت ہے، حضرت داؤد کے لیے بھی کہا نا۔ اور یہاں بھی ان کے واقعات تو کچھ تفصیل سے بیان ہوئے، یہاں اب صرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے خاص ویسے ہی بندے تھے جو صفات ان میں تھی، اسی طرح کی کامن خصوصیات ان کے اندر بھی تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ اولو الایدی، قوت والے، جسمانی قوت کے مالک، والابصار، ذہنی بصیرت کے مالک، ذہنی قوت کے مالک، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طور سے قوی لوگ تھے۔ عام طور پر عام لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جسمانی طور پر قوی ہے تو ذہنی طور پر اس کا ذہن کم کام کرتا ہے، مینٹلی ویک ہوتے ہیں وہ لوگ، اور جو مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر فزیکلی ویک ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو آپ دیکھیے، دونوں ہی چیزیں تھی، جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ اور اس سے اوپر مزید کیا تھا ان کے پاس؟ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا، چھانٹ لیا تھا، چن لیا تھا۔ کیسے؟ بخالصتن، ایک خالص چیز کے ساتھ، ایک خالص کرنے والی چیز کے ذریعے ان کو ہم نے خالص کر دیا تھا۔ کیا تھی وہ چیز؟ ذکر الدار، گھر کی یاد۔ کس گھر کی؟ اصلی گھر کی، آخرت کے گھر کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صبر کب آتا ہے، قوت کب آتی ہے انسان کے اندر، اسٹرانگ کب ہوتا ہے انسان؟ جب عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے، آخرت پر یقین پکا ہوتا ہے۔ اور اواب ہونے کی صفت کیا ہے کہ انسان بار بار اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ اپنے اس گھر کے بارے میں سوچتا رہے۔ جب کوئی تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے کسی انسان کی طرف سے، کسی جسمانی یا کچھ، تو انسان فوراً سوچے ایک دن کی تو بات ہے، چلے تو جانا ہے یہاں سے، کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔
مثلاً کوئی ستا رہا ہے، ہمیں کتنے دن ستائے گا؟ کوئی ہم سے کچھ چھین رہا ہے، کتنے دن چھینے گا؟ کہاں لے کے جائے گا؟ جسمانی طور پر کمزور ہے تو ختم تو ہونا ہی ہے نا. اور اگر ہمیں ان جسمانی کمزوریوں کے ساتھ ساری زندگی ہمیشہ رہنا پڑتا تو کیا ہوتا؟ شکر ہے اللہ نے ہمیشہ کی دنیا نہیں بنائی. دیکھیں نا، انسان آہستہ آہستہ ویک ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اگر مرنا نہ ہوتا تو کتنے میزریبل زندگی ہو جاتی. جو انسان کا بڑھاپا آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، تو کیا چیز انسان کو تسلی دے دیتی؟ تھوڑے دن کی زندگی ہے، بہت گزار لی ہے، تھوڑے دن باقی، یہ بھی گزر جائے گی، کون سا ہمیشہ رہنا ہے یہاں. تو فوراً ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا میں بھی خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ آخرت کی یاد. مطمئن اور پرسکون رہنے کا، ہر دکھ تکلیف بیماری کے مقابلے کا ذریعہ آخرت کی یاد، گھر کی یاد. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ اپنے گھر سے کسی اور گھر میں گئے ہوں اور وہاں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو، مثلاً کسی سفر پہ آپ ہوٹل میں رہ رہے ہیں. اب گھر میں کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس ہر سہولت ہوتی ہے. ہوٹل میں کیا ہوتا ہے، چاہے 5 اسٹار ہو یا 7 ہو، سب کچھ نہیں ہوتا جو آپ چاہیں. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا تھوڑے دن کی بات ہے، گھر چلے جائیں گے. اور بچے تنگ کریں وہاں تو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑے دن صبر کرو، گھر جائیں گے تو سب مل جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو آخرت کی یاد جو ہے وہ دنیا کے سارے غم بھلا دیتی ہے. اور اس لیے بھی کہ وہ اتنا سخت دن بھی ہے، اتنا بڑا دن ہے، اتنا شدید دن ہے کہ جب وہ بڑی تکلیف اور پریشانی سامنے آتی ہے تو یہ دنیا کی پریشانیاں کچھ بھی نہیں لگتی. جہنم کی آگ یاد رہے تو دنیا کی گرمی بھول جاتی ہے. ہم اللہ کے بعض حکم ماننے میں کہتے ہیں ہائے نہیں کر سکتے گرمی، ہائے نہیں کر سکتے تھکے ہوئے، ہائے نہیں کر سکتے اتنا انتظار کرنا پڑے گا. قیامت کے دن کا انتظار سوچئے، وہاں کے دن کی گرمی سوچئے، وہاں کے دن کی بھوک سوچئے. تو سب کچھ دنیا میں کرنا آسان ہو جائے گا. کوئی ایک حکم نہیں اللہ کا جو مشکل لگے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا دین بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. کیوں کہتے ہیں مشکل ہے؟ اس لیے کہ انہیں آخرت کی مشکلیں نہیں پتا. اگر انہیں یقین آ جائے کہ آخرت کی مشکلات کیا کیا ہیں تو دنیا کا مشکل سے مشکل ترین کام بہت آسان لگے. اور انسان کیسے خالص ہوتا ہے آخرت کی یاد سے؟ اسی طریقے سے. خالص ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امپیورٹیز جو ہیں وہ نکلتی جائیں، دھلتی جائیں. انسان ایک آزمائش میں پڑتا ہے، کچھ بری عادتیں چھوٹتی ہیں، ایک اور مصیبت آتی ہے، کچھ اور چھوٹتی ہیں، ایک اور چیز آتی ہے، کچھ اور. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، عِندَنَا ہمارے پاس، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ البتہ چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، الْأَخْيَارِ نیک لوگوں میں سے. خیر کی جمع چوزن. عندنا کا مطلب ہمارے پاس، پاس سے مراد مکان کے اعتبار سے یا مرتبے کے اعتبار سے؟ مرتبے کے اعتبار سے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے پاس وہاں عرش پہ بٹھا لیا. مرتبے اور مقام کے اعتبار سے یعنی بہت بلند مرتبہ ہے ہماری آنکھوں میں، ہماری نگاہ میں. چنے ہوئے لوگ. اللہ کب چنتا ہے؟ جب وہ خالص کر لیتا ہے. کیسے خالص کرتا ہے؟ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال ڈال کے. ان آزمائشوں پہ کون پورا اترتا ہے؟ جو کس کو یاد کرے؟ آخرت کی گرمی کو. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ اور یاد کرو اسماعیل کو اور یسع کو اور ذی الکفل کو. سب کا ذکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کل من الاخیار، یہ سارے بھی اخیار میں سے تھے. اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے ایک کے بعد ایک کا ذکر کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کی تعریف کر رہے ہیں. کیسی کیسی تعریفیں ہیں نا. یہ بھی بہت اچھے تھے، یہ بھی اخیار تھے، یہ بھی نیک تھے، یہ چنے ہوئے تھے اور یہ خالص تھے. اسماعیل علیہ السلام تو معلوم ہے، لیکن یسع کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام کے نائب تھے، یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، شام کے علاقے میں مبعوث ہوئے. اور ذو الکفل کون ہے؟ یہ یسع کے خلیفہ تھے. پھر یہ ان کا لقب ہے، نام نہیں. لفظی معنی کیا ہے ذو الکفل کا؟ نصیب والا، قسمت والا. اور یہ بھی شام کے علاقے میں مبعوث ہوئے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ اسماعیل، یسع اور ذی الکفل کو بھی یاد کرو. کل من الاخیار،
سب اچھے لوگوں میں سے تھے. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر سورۃ مریم میں بھی آتا ہے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. کیا خوبی تھی ان کی؟ اِنَّهُ كَانَ صادق الوعد، وعدے کے بہت سچے تھے، کمٹمنٹ نبھانے والے تھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ باقی متقی لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، لوٹ کے آنے کی جگہ. سارے متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو خود جانچتے رہنا، اپنا حساب خود رکھنا، خود پہ خود نگاہ رکھنا، اور اپنے اندر جو ہی غلطی کا احساس ہو فوراً توبہ کر لینا، باشعور ہونا، عقل مند ہونا. یہ سب صفات ہوں تو انسان اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے تو غلط کام چھوڑ دیتا ہے، اور غلط کام چھوڑتا ہے تو پھر اچھا ٹھکانہ پاتا ہے. کیا ہے وہ اچھا ٹھکانہ؟ جنات عدن، عدن کے باغ. مفتحۃ لہم الابواب، مفتح، فتح یفتح، تفتیح سے مفعول کیا ہوگا؟ مفتح، کھلے ہوئے، کھولے جا چکے ہیں. لہم واسطے ان کے، کن کے؟ متقین کے. کیا؟ الابواب، دروازے. متقین کے لیے جنات عدن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کھولے ہوئے ہیں، کھولے گئے ہیں. اس بات کو آپ جب انجوائے کر سکتے ہیں کہ جب آپ مثلاً تھک ہار کے گھر جائیں تو دل کیا چاہتا ہے کہ دروازہ آگے سے بند نہ ملے، کوئی ہو گھر میں کھلا ہوا ہو، کوئی ویلکم کرنے والا ہو. تو جب آپ گھر داخل ہوتے ہیں اور آپ کو گھر کھلا ملتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ کو خود جا کے سامان رکھ کے کھولنا پڑے، تھوڑا انتظار کرنا پڑے، تو فرق ہے نا اس میں. ایک آٹومیٹک ڈور ہوتے ہیں، آپ پاؤں رکھتے ہیں اور وہ دروازے خود کھل جاتے ہیں. یا یہ کہ پہلے سے کوئی کھول کے منتظر کھڑا ہوتا ہے کہ ویلکم. یعنی ان کو دروازہ کھولنے کی بھی زحمت نہیں ہوگی. اسی لیے کسی کے لیے دروازہ کھولنا کیا ہے؟ کھول کے رکھنا ایک عزت دینے کا بھی تو سمبل ہے نا، یا نہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ کوئی آنا چاہے دروازہ بند کر دیا جائے تو یہ صرف یہ نہیں کہ اس میں انتظار یا دقت کی بات ہے، اس میں بے عزتی کی بات بھی ہے. مثلاً اگر کوئی آ رہا ہو اور آپ جھٹ سے دروازہ بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ نو ویلکم. اور جنتیوں کے لیے دروازے کھولے جا چکے ہیں. متکئین فیہا، تکیہ لگانے والے ہیں اس میں. یدعون فیہا، طلب کریں گے اس میں. لفظی معنی تھا نا بلائیں گے، تو مراد طلب کریں گے. بفاکہۃ، پھل. کثیرۃ، بہت سے. وشراب، اور ڈرنکس، پینے کی چیز. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے باکواب واباریق وکأس من معین. وعندہم، اور ان کے پاس. قاصرات الطرف، نگاہیں روکنے والیاں. اطراب، ہمسن بیویاں. پھر اللہ تعالیٰ نساء یا عورتیں یا خواتین یا کچھ نہیں، پھر وہی صفت بتائی دوبارہ، نگاہیں روک کے رکھنے والیاں. یہ عورت کی کتنی بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. ساری خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نگاہ کے بھٹکنے سے شروع ہوتی ہے. تو اپنی نگاہ کو کنٹرول میں رکھے. تو اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ مرد سے بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرنی چاہیے، بے باک ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حیا ہونی چاہیے. اور اطراب کا لفظ جو ہے یہ ہم سن ہونے کے لیے آتا ہے تراب سے. تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو. تو عربوں کے ہاں وہ سہیلیاں جو مٹی میں کھیلتی تھی مل کر، ان کو اطراب کہا جاتا تھا، یعنی کٹھے کھیلنے والی. عام طور پر دوستی انسان کی کس سے ہوتی ہے؟ جو ہم عمر ہو، اور وہی سوٹ بھی کرتی ہے نا. اگر آپ کسی بہت بڑی عمر کے بندے کو یا بہت چھوٹے اپنے سے کر لیں تو وہ آکورڈ بھی لگتا ہے، یا نہیں؟ تو اطراب میں یہ کہ کوئی نہ کوئی کامن گراؤنڈ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ترب کی جمع ہے، اور تریبہ پسلی کو بھی کہتے ہیں. ترائب یخرج من بین الصلب والترائب.
تریبہ کی جمع. تریبہ پسلی. پسلیاں جو ہیں انسان کے جسم میں آپ دیکھیں کہ کس طرح برابر جڑی ہوئی ہوتی ہے نا, یعنی ہڈیوں میں اگر آپ پسلی کی ہڈیوں کو نوٹ کریں تو وہ اس طرح سموتھلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ آگے پیچھے نہیں ہوتی. تبھی انسان کا جو اسکیلٹن ہے وہ صحیح کام کر سکتا ہے. یعنی ہم مزاج, موافقت کرنے والیاں, عادات اور جذبات میں یکسانیت, اور عمر میں قریب. اب آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان عمدہ تعلق جو ہے اس میں ذہنی ہم آہنگی, عمر میں ہم آہنگی, ایک طرح سے بہت زیادہ فرق نہ ہونا, اور پسند اور ناپسند کا ایک جیسا ہونا, یہ زیادہ خوشگواری لاتا ہے یا نہیں؟ اگر بہت فرق ہو نا دونوں کے درمیان, سوچ کا, ویسے درجے کا, یعنی سوشل سٹیٹس میں بہت فرق ہو, تو ان چیزوں سے بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ میں مشکل ہوتی ہے. اور جب انڈرسٹینڈنگ مشکل ہوتی ہے تو پھر روز روز کی کھٹ پٹ چلی رہتی ہے. تو جنت میں کوئی کھٹ پٹ نہیں ہوگی, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, مزاج ملتے ہوں گے. کلچرل ڈفرنس بعض اوقات بہت ہوتے ہیں. دنیا میں تو کوئی چین ہو ہی نہیں سکتا. لوگ رشتہ کرنے میں اتنی مین میخ نکالتے ہیں اور جب ہو جاتا ہے تو اتنی ہی چیزیں باہر اور نکل آتی ہیں, کیونکہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے. یہاں آپ کو کمپرومائز کرنے ہی پڑتے ہیں. لیکن جنت میں کمپرومائز کر کے کسی کو نہیں رہنا ہوگا. وہاں اللہ تعالیٰ ان کے مزاج جو ہیں وہ کیا کر دیں گے, ایک دوسرے سے ملا دیں گے. اطراب, ہم سن, عام طور پر ترجمہ ہم عمر کر دیا جاتا ہے لیکن اس سے بات نہیں بنتی. جو روٹ میں اگر آپ جائیں تو پھر زیادہ وسیع پس منظر نظر آتا ہے. ھذا ما توعدون, یہ وہ چیز ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. لیوم الحساب, حساب کے دن کے لیے. متقی لوگوں کے لیے یوم الحساب کو, جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو اس دن ان کو ان نعمتوں کا بھی وعدہ دیا گیا. اور خاص طور پر دو خوشی کی چیزیں, ہم سن بیویاں اور اچھے اچھے پھل اور آرام کی زندگی کہ دروازہ بھی نہ کھولنا پڑے اور تکیے لگے ہوئے, یعنی آرام ہی آرام. ان ھذا لرزقنا, بے شک یہ البتہ ہمارا رزق ہے, ہماری عطا ہے. ما لہ من نفاد, نہیں ہے اس کو کبھی ختم ہونا. من نفاد, بالکل ختم نہیں ہونے والا. سورۃ ہود میں آتا ہے عطاء غیر مجذوذ, ایسی عطا, ایسی بخشش جو کبھی منقطع نہ ہوگی. سورۃ النحل 96 میں آتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے سب ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے. سورۃ انشقاق 25 میں آتا ہے لہم اجر غیر ممنون. سورۃ الرعد 35 میں آتا ہے اکلھا دائم, اس کے کھانے یا اس کے پھل دائمی ہے. وظلھا, اور اس کا سایہ بھی دائمی ہے. تلک عقبی الذین اتقوا, یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو تقوی اختیار کریں. وعقبی الکافرین النار, اور کافروں کا انجام بس آگ ہے. تو جنت کی جو بے مثال خوبی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, اس کی ہر نعمت دائمی ہے. ھذا, یہ تو ہے انجام کس کا, متقی لوگوں کا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ, اور بے شک سرکشوں کے لیے, طاغی کی جمع, لشر مآب, البتہ برا ہے ٹھکانہ, یہ بھی مآب ہے. کوئی مثال طاغی کی, کون طاغی ہے؟ قرآن سے کوئی دلیل لائیے, طاغی کون ہے جن کو قرآن نے طاغی کہا ہو؟ سرکش فرعون. اذهب الى فرعون انه طغى, کیا ہے ان کا انجام؟ جہنم. یصلونها, وہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المہاد, پس برا ہے ٹھکانہ. مہاد مہد سے, مہدہ کا معنی ہوتا ہے زمین کو ہموار اور درست کرنا. بچھونے کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ بستر بھی کیسا ہوتا ہے, ہموار ہوتا ہے نا. اور اگر تھوڑے بہت بل سلوٹ ہو تو کیا کرتے ہیں آپ, اس کو ہموار کر کے سوتے ہیں. تو جہنم بھی کیا ہے, ان کا بچھونا. وہ جہنم کا بیڈ کتنا نیچے ہے کچھ پتا ہے؟
جہنم کی زمین کہاں ہے پتہ ہے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو مدینہ میں کسی چیز کے زور سے گرنے کی آواز آئی. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کیا گرا ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں لڑکایا گیا تھا اور اب تہ پہ جا کے لگا ہے. کسی اونچی سے اونچی بلڈنگ سے آپ کچھ گراتے نا تو 1 سیکنڈ میں نیچے چیز پہنچی ہوئی ہوتی. تو وہ بیڈ کتنا نیچے ہے، مہاد کہاں ہوگا. کبھی کسی گہرے کنویں کو آپ دیکھیں نا تو ایک لمحے کے لیے دیکھ کے تو پاؤں تک سے جان نکل جاتی کہ اللہ اس کے اندر اس اندھیرے کنویں میں. اور جہنم کا لفظ جہم سے ہے اور جہم اندھیرے کو کہتے ہیں، یعنی وہ سیاہ اندھیری جگہ جو اتنی ڈیپ ہے وہاں اس کے بیڈ ہے اور وہ طاغیوں کا ٹھکانہ ہے. سی این ٹاور پہ آپ اوپر جائیں تو وہاں پر شیشے کا فلور ہے سی تھرو کے، جس پہ آپ پاؤں رکھیں تو یوں لگتا ہے کہ گویا آپ نیچے گر جائیں گے. یعنی صرف تصور کرنا ہی ایک خوفناک چیز ہے. اور دنیا میں تو اگر خدا نخواستہ کو اوپر سے نیچے گرے بھی تو کوئی آگ تو نہیں ہے نا، وہاں تو پھر آگے دیکھیے کیا ہے. ہذا یہ ہے انجام یعنی طاغیوں کا، سرکشوں کا، یعنی بڑے بڑے منکرین کا. فَلْيَذُوقُوهُ بس چاہیے کہ چکھیں اس کو، مزہ چکھیں اس کا، یعنی اہانت کے ساتھ کہا جا رہا ہے نا. ورنہ عام طور پر ہم کسی کو کچھ چکھنے کے لیے کہتے ہیں تو عزت سے کہتے ہیں نا، آپ بھی چکھیں، چکھیں تو صحیح، لے تو صحیح. حمیم ابلتا پانی، وغساق اور پیپ. حمیم ابلتا ہوگا اور غساق ٹھنڈا ہوگا اور جس میں بو بھی ہوگی. سورۃ کہف میں آتا ہے نا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور جب وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا. سورۃ محمد میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ایسا ابلتا پانی جو آنتے کاٹ ڈالے. سورۃ ابراہیم 17 میں آتا ہے يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اس کو حلق میں اتار نہ سکے گا، اتنا گندا ہوگا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. اور پھر فرمایا وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، وآخر اور دوسری من شکلہ اسی کی شکل کی، اسی جیسی، یہ جیسی اوپر حمیم اور غساق ہیں اور بئس المہاد ہے. ازواج ہم مثل، زوج برابر کی چیز کو کہتے ہیں نا، جوڑے کو، یا اقسام. ھذا فوج، یہ ایک فوج ہے سرکشوں کی. مقتحم گھس پڑنے والی ہے، گھسی چلی آ رہی ہے. معکم تمہارے ساتھ، یعنی پہلے سرکش جائیں گے نا، سورۃ ہود میں ہم نے پڑھا نا یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار فبئس الورد المورود. پہلے تو طاغی جائیں گے سرکش اور اس کے پیچھے پیچھے ان کی قومیں جائیں گی، وہ اپنی قوم کو پیچھے لے کر ڈوبیں گے. تو ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی ویلکم نہیں. کیونکہ سورۃ اعراف میں آتا ہے 38 میں کلما دخلت امۃ لعنت اختہا. ویلکم کی بجائے کیا کریں گے؟ جب ایک گروہ چلا جائے گا تو دوسرا آنے والوں کو لعنت کرے گا، ایک دوسرے پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے. اور دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہوں گے سوائے متقین کے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورۃ زخرف آیت 67. انہم سالوا النار، بے شک وہ سب داخل ہونے والے ہوں گے آگ میں. قالوا وہ کہیں گے بل انتم، بلکہ تم، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں، کوئی مرحبا نہیں. انتم قدمتموہ لنا، تم آگے لائے ہو اس کو ہمارے لیے. فبئس القرار، کتنا بدترین ہے ٹھکانہ. قرار جو ہے یہ مصدر ہے بمعنی ظرف کے، ٹکنے کی جگہ، رہنے کی جگہ. یہ رہنے کی جگہ کس قدر بدترین ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر آپ کہیں موجود ہو اور اتنے میں آپ کے کچھ اور دوست آ جائیں تو آنے والوں کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی شادی ہو، کوئی پارٹی ہو، امیجن کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، سب دوست مل رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں پہ جمع ہو رہے ہیں، بہت خوش ہیں، اکڑ رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں.
ایک فساد کر رہا ہے، اوپر سے آنے والوں کو اور ویلکم کیا جا رہا ہے، پھر اور آ رہے ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں. تو یہی اللہ کی نافرمانی پر جمع ہونے والے لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کو، ہر آنے والے کو دوسرا لعنت کر رہا ہوگا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، اور کہیں کوئی چین اور قرار نہ ہوگا. قالو، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے اس کو پیش کیا جو ہمارے سامنے یہ لایا ہے، ھذا، یہ عذاب، یہ مصیبت، فزدہ عذابا ضعفا، دے اس کو کئی گنا عذاب. ضعف کس کو کہتے ہیں؟ صرف دگنا نہیں، مد مقابل کے لیے آتا ہے مثل اور زیادہ کے لیے. ضعف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مثل اور زیادہ. اضعافاً کثیرہ بھی ہوتا ہے نا، لیکن سہولت کے لیے ہم کیا ترجمہ کر دیتے ہیں؟ دگنا. اس کو دگنا عذاب دے، حالانکہ دگنا منیمم ہے. فی النار، آگ میں. یا اللہ، جس نے ہمارے لیے یہ مصیبت کھڑی کی، جس نے ہم کو بہکایا بھٹکایا، اس کو تو دگنی سزا دے. سورۃ اعراف میں بھی آتا ہے، ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا. وقالو، اور وہ کہیں گے، ما لنا، کیا ہے ہم کو، لا نرى رجالا، نہیں ہم دیکھ رہے کچھ لوگوں کو، کننا نعدہم، جن کو ہم گنا کرتے تھے، شمار کرتے تھے، کاؤنٹ کرتے تھے، من الاشرار، شریر لوگوں میں سے. اشارہ ہے بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی کی طرف، کہ جن کو اہل مکہ یا مکہ کے سردار اور یہ طاغی اور سرکش کیا شمار کرتے تھے؟ بدترین لوگ. وہ کہتے تھے اگر اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو ان کو تھوڑی ملتا، ہمیں ملتا، سرداروں کو ملتا. یہ گھٹیا لوگ ہیں، پرلے درجے کے لوگ ہیں. تو کہتے ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملا تو آگے بھی کچھ نہیں ملے گا، وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے؟ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. دنیا میں تو ہم ان کو بہت ہی برا سمجھتے تھے، گئے گزرے سمجھتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ اتخذناهم سخریا، کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا، یعنی جو ہم ان کو سمجھتے تھے وہ مذاق تھا. ام زاغت عنہم الابصار، یا کج ہو گئی ان سے نگاہیں، یا ہمیں وہ نظر نہیں آتے اور نگاہوں سے کہیں اوجھل ہو گئے ہیں. ان ذالک لحق، بے شک یہ سب کچھ البتہ کیا ہے؟ حق، سچ، ثابت، واقع ہونے والا ہے، یہ ہو کر رہے گا. کیا ہو کر رہے گا؟ تخاصم اہل النار، اہل النار کے آپس کے جھگڑے. تخاصم کون سا باب ہے؟ تفاعل ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، قرآن کو اگر واقعی آپ سمجھنے میں سنجیدہ ہے نا، اور جنون ہے، اخلصناہم، خالص جو ہوتا ہے نا وہ سنجیدہ ہوتا ہے. آج صبح ہی میں کہیں پڑھ رہی تھی، کیونکہ مجھے بار بار یہ ان صورتوں میں خالص کا لفظ اتنا آ رہا ہے تو مجھے اور زیادہ کیوریاسٹی ہو رہی تھی کہ واٹ از خالص دین. تو کسی ایک نے لکھا ہوتا کہ سنجیدہ، سیریس. کس میں؟ اپنے کام میں اور مشن میں. تو آپ بھی اگر خالص ہے نا، خالص نیت سے قرآن سیکھنے آتے ہیں یہاں، خالص نیت سے، تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جو پڑھایا جاتا ہے سنجیدگی سے لیں، ہر چیز فراموش کر کے. ایک لفظ کا اگر آپ کو صحیح معنی آتا ہوگا نا، وہ فاصلے میں آگے چلے جائیں گے آپ انڈرسٹینڈنگ کے، تدبر اور تفکر کے. اور جو ہی آگے جائیں گے تو تذکر بھی اتنا بڑھ جائے گا. آپ کے تدبر کے ساتھ تذکر کا لیول ہوگا. تو اس لیے ہر سبجیکٹ کو سنجیدگی سے لیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل میں آپ کو قرآن ہی سمجھنے میں مدد دیتا ہے. یہ سب سپورٹس ہیں، مزید اسی تدبر کو ہی بہتر بنانے کا طریقہ ہے. تو تخاصم، اگر آپ ایک لفظ میں جواب جانتے ہو، تفاعل، تو آگے بھی مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ دو لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کرنا. تخاصم، آپس میں لڑنا جھگڑنا. آپس کی لڑائیاں یہ ہو کر رہیں گی، یہ ہونے والا ہے، بالکل ہو کے رہے گا، یہ بالکل سچ بات ہے، ایسا ہی ہوگا. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں بارہا اس بات کو، البقرہ 166، الاعراف 38 اور بھی بے شمار مقامات، کہ اہل جہنم کے آپس میں جھگڑے ہونے. اللہ تعالیٰ اس بات کو اتنی زیادہ کثرت سے کیوں بیان کرتے ہیں؟
کیونکہ انسان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے، اندھا دھند کسی کے پیچھے چل پڑنا، کسی کو لیڈر مان لینا اور اس کی سیدھی الٹی ہر بات قبول کر لینا، اپنی عقل سے کوئی کام نہ لینا. تو قیامت کے دن انسان انہی لوگوں کو زیادہ جا کے بلیم کرے گا اور ان کے اوپر خوب خوب غصہ کرے گا، لیکن کوئی کسی کو نہ چھڑا سکے گا، نہ بھٹکانے والے نہ بھٹکنے والے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو اگر ہم عام طور پر لوگوں کے بھٹکنے بگڑنے کے اسباب پہ غور کریں تو کھل کے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے، انفلوئنشل لوگوں کا. سوسائٹی کے جتنے بھی انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ انفلوئنس رکھتے ہیں، وہ انفلوئنس کرتے ہیں، لوگ ان سے مرعوب ہوتے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور انسان کی عقل کا بھی امتحان ہے. پیئر پریشر کتنا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ کیا ہے پیئر پریشر؟ یہ پیئر پریشر ہی کا تو انجام ہے، یہ سب اسی کا تو نقصان ہے. آپ گھر میں کتنی بھی تربیت کرتے ہیں، پیئر پریشر آپ کے بچوں کو اڑا کے لے جاتا ہے. ان کو تو کیا، خود ہمیں نگلے ہوئے، ہم نہیں اس غلامی سے نجات پاتے. تو ان ذلک لحق تخاصم اہل النار قل انما انا منذر، کہہ دیجئے بے شک میں تو خبردار کرنے والا، میں تو ڈرانے والا ہوں. انہیں بتائیے میں ڈرانے والا ہوں. اچھا، لوگ جب ہمیں کہتے ہیں آپ تو ڈراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ڈراتے. کہیے ہم ڈرانے والے ہاں ہیں، تمہارے بھلے کے لیے ڈرانے والے ہیں، اس میں ڈرنا نہیں چاہیے. آج جس چیز کو لوگ اپنے لیے برا مانتے ہیں نا، کہ ناراض ہوتے ہیں آپ سے، کل وہی تو ان کے لیے بہتر ہے. اگر کوئی آپ سے آ کے آپ کو چارج بھی کرے، کیوں ڈراتے ہیں آپ لوگوں کو؟ ہم نے کہا ہم انہیں کے بھلے کے لیے ڈراتے. کیا ماں اپنے بچوں کو خبردار نہیں کرتی کہ دیکھو یہ نہ کرو یہ ہو جائے گا؟ کوئی پکڑ کے مارتی تو نہیں، مارنے سے پہلے خبردار کرنا جو ہے یہ بے حد ضروری ہے. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ جو ایک ہے سب پر غالب. قہار کون ہوتا ہے؟ غالب. رب السماوات والارض، رب آسمانوں اور زمین کا. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. العزیز الغفار، زبردست ہے اور بخشش فرمانے والا ہے. یعنی اصل سبق یہی ہے. قل هو نبأ عظیم، کہہ دیجئے وہ بہت بڑی خبر ہے. کون سی؟ قیامت کی آمد. اصل مسئلہ وہ ہے. اچھا ہم کہ بگ نیوز، بریکنگ نیوز، ہر روز ایک نئی نیوز، اور کتنا منتظر رہتے ہیں. سب سے زیادہ لوگوں کو اگر شوق میں نے دیکھا ہے خبریں سننے کا، اور پیٹ بھرتا ہی نہیں. وہی ٹیلی ویژن پہ، وہی ریڈیو پہ، وہی اخبار میں، وہی پھر لوگوں سے پھر وہی ریپیٹ کرتے رہتے، پھر انہیں کو انالائز کرتے رہتے، پھر شیئر کرتے رہتے، سارا دن اسی چکر میں رہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکلو ان خبروں سے. قل ہوا نبأ عظیم، وہ بہت بڑی خبر ہے آگے جو آنے والا ہے دن. انتم عنہ موردون، تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو، اس کی تمہیں فکر ہی نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں، اس سے بے رخی برت رہے ہو، سننا ہی نہیں چاہتے اس کا ذکر. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، نہیں ہے میرے پاس کوئی علم ملأ اعلی کے بارے میں. اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے. ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خبردار کرتے تو لوگ irrelevant کوسچن کر کے آپ کا دھیان ہٹاتے. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، اگر آپ کہیں پر کوئی سنجیدہ بات چھیڑے نا کسی مجلس میں، تو یکا یک کوئی ایک بیچ میں ٹپکے گا اور آپ کو بالکل بے وقوف بنا کے موضوع کو بڑے ہوشیاری چالاکی سے پھیر دے گا. کیا آپ یہ بات نہ کریں؟ کیونکہ لوگ موت کا ذکر، آخرت کا ذکر، حساب کا ذکر نہ کرنا چاہتے، نہ سننا چاہتے ہیں، اور نہ کسی کو کرنے دینا چاہتے ہیں. بات بدل دیں گے، فوراً بات بدلیں گے. تو اہل مکہ کا بھی یہی وتیرہ تھا، بات بدل دیتے. اور سورۃ صاد کے شروع میں نے آپ کو بتایا جب ابو طالب جو تھے بیمار ہوئے، 80 سال ان کی عمر ہو گئی، لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اب یہ تو جانے والے ہیں، تو 25 لوگوں کا وفد ابو طالب کے پاس آیا عیادت کے لیے. آپ بھی پاس پہنچے اور کہا کہ بھی آپ جا رہے ہیں دنیا سے، اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، کیونکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ جب تک چچا تھے تو انہوں نے پناہ دی اور وہ چلے گئے تو ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی. اور باقی ابو طالب کے بعد حالات تو زیادہ مشکل ہو گئے تھے نا، عام الحزن. اور اس کے بعد تو جب آپ نے
انکنڈیشنل توحید کا اعلان کیا تو کیا کہا انہوں نے؟ انمشو، چلو چلو چلتے ہیں، اٹھو اٹھو چلیں. سننا ہی نہیں چاہا. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. یہ تو کوئی اور ہی ان کے مقاصد ہیں، چھوڑو ان کو. تو یہاں بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بڑی خبر کے بارے میں بات کرتے تو وہ کوئی ایسا سوال کر دیتے کہ جس کا مثلاً اچھا یہ بتائیے کہ وہ فرشتے وہاں کیا جھگڑا کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں علم کیا جھگڑا کر رہے تھے. ملائے اعلیٰ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ بلند مرتبہ لوگوں کی بلند مجلس، کیونکہ آپ غیب نہیں جانتے تھے. اور یہ بہت ایک اچھا انداز ہے نا کہ بعض اوقات آپ بچوں کو کچھ سمجھا رہے ہوتے تو ایک بچہ بالکل ریلیونٹ سوال کر دیتا ہے تو اس وقت کیسے جواب دینا چاہیے؟ اس کو اگنور کرنا چاہیے. اب فرشتوں کا جھگڑا کون سا، اس کا ذکر یہاں نہیں ملتا، لیکن قرین قیاس یہی ہے کہ وہ جو بات تھی نا تخلیق آدم کے وقت کی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اور یا پھر شیطان جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہا تھا فبما اغویتنی اور انا خیر منہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو اور اس نے سجدے سے انکار کیا. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر اس بات کی کہ میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، میرا تو بس یہ کام ہے. اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ شکر گزار، عبادت گزار، ہمبل لوگوں کی مثالوں کے بعد کمپیرزن میں ابلیس کی بات آئے گی کہ اس نے کیا کیا اپنے رب کے ساتھ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اس کو برابر کر چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں. سوا یسوی تسویہ ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل فائنل ٹچ دینا، برابر کرنا، ہموار کرنا، مکمل کرنا. وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور میں پھونک دوں اس میں، مِن روحی، اپنی روح میں سے. اور یہ اپنی کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اضافت تشریفی ہے، یہ مضاف الیہ ہے، روحی. لیکن یہ اضافت کس کی ہے؟ تشریف. تشریف کا مطلب عزت، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے عزت دی. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. اچھا یہ اضافت تشریفی، اس اضافت تشریفی کی کوئی اور مثال؟ مثلا ناقۃ اللہ، مضاف الیہ نا، اللہ کی اونٹنی، کیونکہ معجزہ تھی اس لیے کہا، ورنہ سب اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں. بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ تعالیٰ اس کے اندر رہتے ہیں، کیوں کہا بیت اللہ؟ اضافت تشریفی. عباد الرحمن اضافت تشریفی ہے. مساجد اللہ اضافت تشریفی ہے. سمجھ رہے؟ اب آپ دیکھیے کہ جب میں اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرنا. اچھا یہاں سے ڈارون کی تھیوری رد ہوتی ہے. کیسے؟ انسان ایوولوشن کے نتیجے میں نہیں آیا دنیا میں، بلکہ اللہ نے اس کو بنایا اور کیسے فرمایا، اس کو میں نے برابر کیا، ہموار کیا. اب دیکھیں نا ہماری سکن جو ہے اوپر، ہماری ہڈیوں کو کس طرح ساری برابر کی ہوئے، اس میں پیڈنگ دی ہوئی ہے اور اندر مختلف چیزوں کی. ورنہ اگر اتنے ہم سکنی ہوتے کہ ہڈیوں کے اوپر صرف سکن جوڑ دی جاتی تو اس طرح ہموار نہ ہوتے. مراد یہ کہ سب ضرورت کی چیزیں رکھ کے اس انسان کو بالکل ہموار کیا، برابر کیا اور بہت عمدہ بنایا، اور پھر خود اس میں روح پھونکی. تو ایوولوشن کہاں سے آ گئی کہ وہ درجہ بدرجہ انسان بنا، اور پھر وہ زمین پہ آنے کے بعد پہلے بندر تھا اور پھر بندر سے کچھ بنا اور ابھی تک پھر وہیں رکا ہوا ہے، آگے کچھ بھی نہیں بن رہا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے، کلھم سب کے سب نے، اجمعون جمیعاً سب نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے. استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے. تکبر کہاں لے جاتا ہے انسان کو، ایروگنس کہاں پہنچاتی، سارے مقام اور درجے وہ نیچے گر جاتے ہیں، انسان بڑا بنتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. قال یا ابلیس، کہا اے ابلیس، ما منعک، کس نے روکا تجھ کو، ان تسجد، یہ اصل میں تھا اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، لما خلقت، واسطے اس کے جس کو میں نے پیدا کیا،
بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا کیسے بتایا؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے، انہی کا بندر بنایا میں نے اس کو. استکبرتا، یہ اصل میں تھا استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ تو یہ ایک کیوں نظر آ رہا ہے الف؟ دو حمزہ تھے. استکبرتا کا حمزہ کون سا ہے؟ وصلی یا قطعی؟ وصلی ہے. یہ جو ابواب آپ پڑھ رہے ہیں ان میں جو حمزہ لگتا ہے یہ کون سا ہے؟ وصلی. اور استکبرہ کا جو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پہلے جو تھا حمزہ وہ ساتھ ملا تو اصل میں تھا استکبرتا. تو ورنہ اگر یہ اصلی حمزہ ہوتا یہاں تو کیا ہوتا؟ استکبرتا نہیں پڑھتے ہم، استکبرتا پڑھتے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہیں اب یہ ہوتی باتیں؟ نہیں آ رہی ابھی، غور سے سنا کریں گرامر کا سبق. ام کنت من العالین، ام یا کنت تھا تو من العالین، بڑے مرتبے والوں میں سے. کیا تو نے تکبر کیا یا تو واقعی بہت بڑا تھا، عالی شان تھا؟ قال انا خیر منہ، وہ تو اپنے آپ کو عالی شان ہی سمجھ رہا تھا، کہنے لگا میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. دیکھیے اگر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے نا کہ ہمارے میں تکبر ہے یا نہیں، تو ایک سوال اپنے آپ سے کریں گے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ کو کس سے زیادہ اچھا سمجھتی ہوں، کس سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہوں، کس سے زیادہ سمجھدار سمجھتی ہوں، کس لحاظ سے بڑا سمجھتی ہوں. خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا ہی دراصل تکبر ہے. جب تک یہ نہیں نا اندر سے بھوت جاتا، اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. ساری خرابیاں تکبر سے جنم لیتی ہیں، سب برائیوں کی جڑ تکبر ہے. خواہ وہ شرک ہو، خواہ وہ کفر ہو، خواہ وہ بدعت ہو، خواہ وہ اخلاقی خرابیاں ہوں، ہر چیز کی جڑ میں تکبر بھرا ہوا ہے. جس خرابی کو کھولیں گے، جس کا ڈھکنا کھولیں گے، وہاں سے تکبر کی بو آئے گی. خواہ وہ حسد ہو، خواہ وہ غصہ ہو، کچھ ہو، سب برائیوں کی جڑ تکبر. کیوں تکبر؟ اس لیے کہ شیطان نے کیا تھا نا، اور وہ وہی انجیکٹ کر رہا ہے ہر ایک میں. تو جب تک انسان اس پہ قابو نہیں پاتا، عاجزی اختیار نہیں کرتا، تو شیطان کے شر سے اور فساد سے بچ نہیں سکتا. قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور آپ دیکھیں کہ پھر جب انسان یہ سمجھنے لگتا نا، پھر الفاظ میں، انداز میں، گفتگو میں، رویے میں، شکل سے، چال میں، ڈھال میں، ہر چیز سے ٹپکنے لگتا ہے. ہر چیز سے، یعنی دیکھنے کے انداز سے لے کر سننے، بولنے، ایک ایک چیز میں پھر وہ جھلکنے لگتا ہے. اور چونکہ شیطان انسان کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے، لہذا وہ پوری طرح اس پہ چھا جاتا ہے. تو جب تک اس کے اندر سے جڑیں نہیں نہ کٹیں گی تو شیطان کے شر سے بچنا بھی مشکل ہے. اچھا علاج کیا ہے؟ تشخیص تو ہوگی، علاج بھی پتا ہونا چاہیے نا. سوچئے پھر مجھے بتائیے. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کی. یہ بھی علامت ہے جسٹیفیکیشن دینا، اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنا. قال فاخرج منها، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے. فانک رجیم، بے شک تم ملعون ہو، مردود ہو. وان علیک لعنتی، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے، رحمت سے دوری. الی یوم الدین، قیامت کے دن تک، جزا سزا کے دن تک. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف بگڑ رہا ہے اور ایک طرف ربی بھی کہتا ہے. رب مانتا ہے؟ سوچیے ذرا، حیرت کی بات ہے نا. کیا ایک طرف نافرمانی کر رہا اور دوسری طرف کہتا ہے ربی؟ اس کو پتا نہیں تھا رب کا؟ پتا تھا، جانتا تھا، اس کا حکم بھی پتا تھا، لیکن کیا کرتا اس ایروگنس کا، اس تکبر کا، کہ جو اسے ایکسپٹ کرنے سے روک رہی تھی اپنی غلطی. اب کیا ہے، ایک بگاڑ آیا نا، اس کے بعد پھر رستہ کھل گیا. ایک دفعہ ڈیویٹ ہوا اور اب وہ آگے سے آگے جا رہا ہے. قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے مہلت. کس بات کی مہلت؟ کہ اولاد آدم کو گمراہ کر سکے. الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے. کس کو؟
اللہ کو. قال فبعزتک، کہنے لگا پس تیری عزت کی قسم. اب آپ دیکھیے، نہ صرف یہ کہ اللہ کو مانتا بلکہ اللہ کی عزت کو بھی مانتا ہے. تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو ضرور بہکا کے چھوڑوں گا. اتنا بڑا چیلنج کیا اور ساروں کو بیچ میں لپیٹ لیا، سب کو سمیٹوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے ان میں سے جو چنے ہوئے ہیں، امتحانوں میں کامیاب ہونے والے. مخلص، یہ ہے علاج. میں نے پوچھا تھا نا آپ سے، علاج بتائیے جی. اور مخلص کون ہے؟ جو کھوٹ سے خالی ہو، کھوٹ سے خالی، نفسیاتی الجھنوں سے، کمپلیکسز سے پاک. بہت سی خرابیاں نا کمپلیکسز کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. تو مخلصین جو ہیں وہ نہیں شیطان کے پھندے میں آتے. قال فالحق، فرمایا پس حق، پس حق بات یہ ہے. والحق اقول، اور حق ہی میں کہتا ہوں. کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے. کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ میں ضرور ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے بھی اور جو تیری پیروی کرے ان سے، سب سے. اور اس کا ذکر آتا ہے نا ایک دوسری جگہ، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا اور ہے ابھی، هل من مزید. پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پاؤں رکھ دیں گے اور پھر وہ چپ کرے گی، ورنہ وہ هل من مزید پکارتی رہے گی اور ایک کے بعد ایک گروہ میں جاتا رہے گا. تو بات یہ ہے کہ جنت میں جانا آسان نہیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ شیطان کی چالوں کا مقابلہ. کیا کہا میں نے؟ جی ہاں، شیطان کی چالوں کا مقابلہ. کہاں کہاں سے آتا ہے وہ؟ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر نیچے سے نہیں آتا. لہذا دعائیں خوب خوب اور اللہ کے آگے سجدے، خر راکعا و اناب، خوب خوب تڑپ کے اللہ سے مانگے اور وہ دے گا. ہر مشکل کا حل اس کے پاس ہے. لیکن مشکل ہماری کیا ہے کہ ہم اسی کو چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اور اختتام پہ کیا فرمایا گیا؟ یہ سبق بہت کچھ کا تقاضا کرتا تھا، لیکن چونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اس لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ سورۃ اعراف کا سبق دہرا لیجیے، وہی چیز ہے لیکن کمپیریزن میں یہاں آئی ہے کہ ایک طرف مخلصین ہے اور دوسری طرف غاوین ہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں چاہیے. وما انا من المتکلفین، اور نہ میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بناوٹ اور تکلف کون کرتا ہے؟ جو لوگوں سے تعریف چاہتا ہے، صلہ چاہتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کب وہ بنتے ہیں جو آپ ہوتے نہیں. باتوں میں بناوٹ، رویے میں، لباس میں، کھانے پی، ہر چیز میں بناوٹ. اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے بناوٹ کی؟ آپ اوریجنل اصلی کیوں نہیں ہوتے؟ امپریشن ڈالنے کے لیے، ہے نا. جب لوگوں سے کوئی صلہ نہیں چاہیے تو پھر امپریشن ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہے وہی ٹھیک ہے. کوئی اچھا کہے، کوئی برا کہے، کتنا ریلیکس ہو جاتا ہے انسان. ما انا من المتکلفین، کوئی تکلف، کوئی بناوٹ نہیں، سیدھے سیدھے. لیکن جب آپ بہت سیدھے ہوں گے تو بھی لوگ کیا کہیں گے؟ بہت سیدھے ہیں آپ. تو کہہ لیں، کیا اس سے ہمارا کوئی نقصان ہے؟ کوئی عیب ہے سیدھا ہونا؟ مومن کی کیا صفت بتائی گئی؟ کیسا ہوتا ہے مومن؟ چلاک، ہوشیار، دھوکہ دینے والا، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ، اندر کچھ اور منہ پہ کچھ نہیں، سیدھا سیدھا. وما انا من المتکلفین، میں بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں. بخاری کی روایت میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں نہینا عن التکلف، ہمیں منع کیا گیا تکلف کرنے سے. حضرت عمر کہتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف الضیف، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے ساتھ تکلف کرنے سے منع کیا. یعنی آپ اس کے سامنے ایسا امپریشن ڈالے، وہ بن کے دکھائیں جو ہے کوئی نہیں. اس سے زندگی کتنی مصیبت ہو جاتی ہے. مثلاً آپ کے پاس ہے کچھ نہیں اور آپ بن کے کیا دکھا رہے ہیں، اور اس دکھاوے میں اور اس تکلف میں اور اس تصنع میں انسان تھک جاتا ہے اور مینٹین نہیں کر سکتا، پھر دڑام سے گرتا ہے. تو جو ہے وہی رہے،
تو آسانی رہتی ہے. مسروق تابعی کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے. انہوں نے کہا ہے لوگو، جو شخص کچھ جانتا ہو اسے چاہیے کہ بولے، یعنی دوسروں کو سکھائے، اور جو نہ جانتا اسے کہنا چاہیے کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، بننے کی ضرورت نہیں. ابن مسعود کہتے ہیں یہ علم کی بات ہے، یعنی کسی کو کچھ سکھانا چاہیے، علم کی بات ہے کہ آدمی جس چیز کو نہ جانے اس کے بارے میں کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. یعنی یہ کہنا قول کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ علم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ کہو میں اس کام پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو دین کا کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان تکلفات نہ چھوڑے، ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. کہتے ہیں نا تکلف میں ہے تکلیف سراسر. آپ کے نکاح میں آئی تھی نا حضرت زینب، جن کا نکاح اللہ نے کیا تھا، تو آپ نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں پتا، یہ تو بہت مشہور ہے، مجھے بھوک نہیں، مجھے طلب نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو. یہ ہوتا ہے تکلف. کیا آپ کو ضرورت ہے اور آپ بن رہے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں چاہیے. بھی ہے تو کہہ دو ہاں چاہیے، کیا ہو جائے گا. اور یہ تکلف خواتین میں ہم میں زیادہ ہوتا ہے، مرد عام طور پہ کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے کسی پہ مسلط بھی نہ ہو لیکن تکلف بھی نہ ہو، دو انتہاؤں کے درمیان بیچ میں ہی رہے. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ذکر ہے سارے جہان والوں کے لیے. صاد والقرآن ذی الذکر، اور یہاں بھی ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور البتہ تم ضرور جان لو گے اس کی خبر بعد کچھ وقت کے. کس وقت کے؟ مرنے کے بعد. یعنی جو باتیں تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، جن پہ تمہیں یقین نہیں آ رہا، وہ مرنے کے بعد سب پتہ چل جائیں گی. اور ویسے بھی لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلد ہی تم کو پتہ چل جائے گا کہ ہر بات کی حقیقت کیا ہے. میں سوچتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہر چیز کو کھول ہی دینا ہے تو بندہ جھوٹے امپریشن ڈال کے کہاں جائے گا؟ ہیں ہم اپنی نیکی کا، تقوی کا اگر امپریشن ڈال رہے ہیں اور ہم ہیں نہیں، وہ تو یہاں تو ہو سکتا ہے چھپی جائے کسی سے، وہاں کیسے؟ وہاں تو سب کھل کے سامنے آ جائے گا یہ حقیقت کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ دو باتوں کے بیچ میں، متکلفین کی بات کرنے کے بعد نبأہ بعد حین کے بیچ میں اللہ ذکر للعالمین. عالمین تک کب پہنچیں گے؟ جب متکلفین سے نکلیں گے اور آخرت پر یقین ہوگا. حق تو بالکل ادا نہیں ہوا، لیکن اب کیا کیا. تکبر جو ہے صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں رہا، اس کا جو ریاکشن ہوا اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ کہاں کہاں تک پہنچا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ جو تکبر ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے وہ صرف ہماری اپنی ذات کو نہیں ہوتا، اس کا اثر دور دور تک جاتا ہے. خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، پوری پوری سوسائٹیز تباہ ہو جاتی ہیں. فرعون کا تکبر صرف اس کو نہیں لے کے ڈوبا، پوری قوم کو لے ڈوبا. جی ہاں، یعنی انسان نیکی کرتا ہے تو ساتھ ہی آزمایا جاتا ہے، اور پھر ایک درجے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور امتحان لے کے دیکھتا ہے کہ اچھا اگلے میں جانے کے قابل ہے، پھر اگلا آ جاتا ہے، پھر اس میں اگر پاس ہو جائے تو اگلا آ جاتا ہے. یعنی موت کے وقت تک انسان کے امتحان ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا اب میں چن لیا گیا ہوں، اور جیسے پیغمبر ہیں چن لیے گئے اور چنے جانے کے بعد مزید امتحان آئے. تو درجوں کی بلندی کے لیے امتحان ضروری ہوتے ہیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.